افغانستان کے دارالحکومت کابل پر حیران کن قبضے کے بعد عالمی برادری کے دباؤ کے پیش نظر جمہوری طرز حکومت اور دیگر مقامی گروہوں کو اپنی حکومت کا حصہ بنانے کے حوالے سے افغان طالبان پریشانی اور کنفیوژن کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت سازی کا مرحلہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ افغانستان میں جمہوری نظام ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ طالبان کے مقول ملک میں جمہوریت کی جڑیں موجود نہیں ہیں۔ تاہم طالبان دیگر گروہوں کو ضرور حکومت میں شامل کریں گے، لیکن یہ شمولیت بالکل برائے نام ہوگی۔ طالبان تمام اہم وزارتیں اور محکمے اپنے پاس رکھیں گے، جبکہ دیگر گروہوں سے تعلق رکھنے والوں کو غیر اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ مرکزی سطح پر فیصلہ سازی کے اختیارات تحریک طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے پاس ہوں گے اور حکومت انہی کے فرمودات کی روشنی میں چلائی جائے گی۔ نچلی سطح پر حکومت ہوگی، کابینہ بھی ہوگی اور لویا جرگہ قائم رکھا جا سکتا ہے، لیکن اہم امور پر فیصلے اسی مرکزی شخصیت کی طرف سے آئیں گے۔ 15 اگست کو افغانستان کے دارالحکومت کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد مستقبل کی حکومت کے خدوخال ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل پر قبضے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ مستقبل کی حکومت اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق تشکیل دی جائے گی اور وہ ملک کے تمام لسانی، مذہبی اور سیاسی گروہوں پر مشتمل ہوگی۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق تحریک طالبان افغانستان نے حکومت کی تشکیل کی غرض سے مختلف گروہوں سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، جبکہ دوحہ میں اسلامی امارات افغانستان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر بھی اسی مقصد کے لیے افغان دارالحکومت کابل میں موجود ہیں۔ طالبان رہنماؤں نے سابق جہادی لیڈر انجینئر گلبدین حکمت یار کے علاوہ سابق افغان صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ سے مذاکرات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے بھی حامد کرزئی اور ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی ہے۔ اس صورتحال میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آئندہ حکومت کے خدوخال کیا ہوں گے اور اس میں طالبان کے علاوہ دوسرے کون سے گروہوں کو نمائندگی مل سکے گی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق افغانستان میں کم از کم 4 بڑے لسانی اور مذہبی گروہ آباد ہیں، جن میں پشتون یا پختون ملک کی تقریباً آدھی آبادی کے ساتھ سب سے بڑی کمیونٹی ہے۔ تاجک اور ازبک بالترتیب 27 اور 9% ہیں، جبکہ وسطی افغانستان میں آباد ہزارہ قوم کو کل آبادی کا 10% تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سابق سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے 7 مجاہدین گروپ بھی افغانستان میں موجود ہیں، جو کسی حد تک سیاسی اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان مستقبل کی افغان حکومت میں اختیارات کا ارتکاز اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، تاہم دوسرے لسانی یا مذہبی گروہوں کو برائے نام نمائندگی ضرور دی جائے گی۔ سینئر تجزیہ کار سلیم صافی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ طالبان سب سے پہلے سن 2001 میں اتحادی افواج کے ہاتھوں ختم ہونے والی اسلامی امارات افغانستان کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ سن 1996 میں قائم ہونے والی امارات اسلامی افغانستان میں طالبان بلا شرکت غیر شامل تھے، تاہم اس مرتبہ انہیں دوسری قوموں اور گروہوں کو بھی حکومت کا حصہ بنانا پڑے گا۔ لیکن بعض حلقوں کے مطابق طالبان اکیلے حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ضروری ہوگا کہ وہ دوسرے لسانی اور مذہبی گروہوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ افغان امور پر لکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین کے خیال میں تحریک طالبان افغانستان میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ انتظام حکومت چلا سکے، اس لیے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ان کی مجبوری بن گئی ہے۔ صحافی مشتاق یوسفزئی کے خیال میں طالبان دوسرے گروہوں کو ضرور حکومت میں شامل کریں گے، لیکن یہ شمولیت بالکل برائے نام ہوگی۔ طالبان تمام اہم وزارتیں اور محکمے اپنے پاس رکھیں گے، جبکہ دیگر گروہوں سے تعلق رکھنے والوں کو غیر اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کابل پر قبضے کے بعد پریشانی اور کنفیوژن کا شکار ہیں اور یہ بھی دوسرے گروہوں کو حکومت میں حصہ دار بنانے کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ طالبان ہر صورت ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے اور اس کے بغیر ان کا لمبے عرصے تک چلنا ممکن نہیں ہوگا۔ ان کے خیال میں باقی دنیا کے علاوہ خطے کے ممالک بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام قائم رہے، جو ان کے مفادات کے لیے بہت ضروری ہے۔ نجم سیٹھی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے علاوہ چین، ایران اور روس کے بڑے مالی مفادات افغانستان سے وابستہ ہیں، جو اس ملک میں امن برقرار رہنے کی صورت میں ہی پورے ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے خطے کے یہ ممالک بھی افغانستان میں ایک براڈ بیسڈ یعنی وسیع البنیاد حکومت دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں طالبان کو اشارے بھی دیے گئے ہیں۔ تاہم انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں مستقبل میں مختلف گروہوں کو شامل تو کیا جائے گا، لیکن اس میں حاوی تحریک طالبان افغانستان کے لوگ ہی ہوں گے۔ اس وقت دنیا میں 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، جن میں حکومتیں چلانے کے لیے بادشاہت، نیم جمہوریت اور خالص جمہوریت جیسے مختلف نظام رائج ہیں۔ افغانستان کے نئے حکمران یعنی طالبان اپنے ملک میں کس قسم کا نظام متعارف کروائیں گے جو اسلام کے پیش کردہ اصولوں پر بھی پورا اترے اور دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ تجزیہ کار نجم سیٹھی کے خیال میں طالبان ایران کے طرز کی اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ایک شورا یا پارلیمنٹ تو موجود ہے، لیکن کل اختیار ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ طالبان افغانستان کے 1964 کے آئین کی نوک پلک سنوار کر ملک میں لاگو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس میں بادشاہ کا تصور موجود ہے۔ بادشاہ والے اختیارات اس مرکزی شخصیت کو دیے جائیں گے جن کی بات حرف آخر ہوگی۔ افغان طالبان کے ایک سینئر رہنما حمید اللہ ہاشمی نے حال ہی میں برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کا نظام ایک مرکزی شورا چلائے گی جس کی سربراہی مولوی ہیبت اللہ کریں گے۔ وحید اللہ ہاشمی نے کہا تھا کہ ابھی تک اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی، لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک شورا ہو۔ شورا کا سربراہ جسے صدر کہا جاتا ہے، ہم اسے رئیس الوزراء کہیں گے یا سربراہ شورا۔ ہمارے وزراء بھی ہوں گے۔ تمام وزراء کی تعیناتی شورا اور شورا کے سربراہ کی جانب سے ہوگی۔ امیر المومنین ہمارے لیڈر ہیں، وہ صدر کا کردار ادا نہیں کریں گے بلکہ اس سے زیادہ نمایاں کردار ادا کریں گے۔ کوئی شخص ہوگا جو شاید ان کا نائب ہو اور وہی صدر کا کردار ادا کرے گا۔ حمید اللہ ہاشمی نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ افغانستان میں جمہوریت نہیں ہوگی بلکہ مستقبل میں ملک کا نظام اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا، جیسا کہ ہماری سابق حکومت میں رئیس الوزراء ہوا کرتا تھا۔ اس حکومت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ نظام حکومت بہت واضح ہے، جو کہ شرعی نظام کے تحت بلا شبہ اسلامی حکومت ہوگی۔ جمہوری نظام ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ہمارے ملک میں جڑیں نہیں۔ ہم اسی پر کام کر رہے ہیں۔ افغانستان میں بھی اور قطر میں بھی ہماری قیادت سب لوگ اسی پر کام کر رہے ہیں۔ اکثر تجزیہ کاروں کے خیال میں مستقبل کے افغانستان میں نام نہاد جمہوریت موجود ہو سکتی ہے، جس کا مقصد بیرونی دنیا کو مطمئن کرنا ہوگا، کیونکہ افغان طالبان ہر سطح پر صرف اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں اور وہ جمہوریت کو کسی بھی صورت میں افغانستان کے لیے موزوں نہیں گردانتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔